ایک میسیج مجھے جو ہے وہ موصول ہوا تھا، اور اس کا یوں سمجھ لیں کہ یوں خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہو تو لڑکا بھی چاہ رہا ہو کہ بچ جائے، یا لڑکی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میری جو زندگی ہے یہ جو ڈسٹروائے ہونے جا رہی ہے، تباہ ہونے جا رہی ہے، یہ رک جائے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں انڈیویجول طور پر کوئی یعنی کچھ کر نہیں پا رہے ہوتے، چاہ رہے ہوتے ہیں بھی جو ہونا تھا خرابی تو ہو گئی، اب یہ بالکل ختم ہونے والا ہے، اب یہ ختم نہ ہو، لیکن اب معاملات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انوالو ہو گئی ہیں. ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ یا یہ تو دونوں صورتوں میں سوال ہو گیا. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چاہے کہ یہ خرابی یہ نہ ہو تو وہ کیا قدم اٹھائے؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جی، اگر دونوں سیریس ہے نا نہ ٹوٹنے میں، دنیا بیچ میں آ جائے نہیں ٹوٹے گا. یہ کہیں نہ کہیں دونوں میں سے کوئی ایک کے دماغ کے اندر جس کا وہ اظہار نہیں کر رہا، چاہتا ضرور ہے کہ یار یہ نہ ہی بنے تو اچھا ہے، تنگ آ گئے، بیزار ہو گئے، بنتی نہیں ہے، پلس مائنس کوئی بھی جذبہ آڑے آ سکتا ہے، مگر کوئی ایک ایمانداری کا فیصلہ کرے اپنے اندر سے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہے کہ یار یہ چھوٹی تو چھوٹ جائے جان، یار اس کے ساتھ نہیں رہنا. اور چار آدمی بات کے اندر کہیں گے یار میں کب چاہتا ہوں گھر ٹوٹے، یار میں بھی تو چاہتا ہوں بنے، لیکن یوں 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 یوں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں سیریس ہے نا ہر حوالے سے کہ نہ ٹوٹے، پوری دنیا بیچ میں آ جائے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. یہ دونوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کہیں دماغ دل کے کونے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز بیٹھی ہے جس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے پاؤں کانپتے ہیں. یہ بعض اوقات غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں چاہتے، یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے یار چھوڑ، یہ نہیں ہے یار ایسا. یہ مطلب میرے کچھ اس معاملے میں ایکسپیرینس ہے. مطلب لوگ جب چاہیں گے نا کہ یہ نہ ملیں، اور جب یہ دونوں ملنا چاہتے ہوں گے تو ان کے پاس ملنے کے دلائل بہت ہیں. اور اگر یہ چاہیں گے نا کہ یہ نہیں، تو اگلے کی بات سمجھ میں دیکھو یار یہ کہہ رہا ہے نا رک جاؤ، کیونکہ آپ خود رکنا چاہتے ہو، خود اپنے آپ سے روکو گے تو لوگ بے عزتی کریں گے. تو آپ نے اس کی بات کو پکڑ لیا ہے، اس کی بات اب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ منفی بات بیٹھی ہوئی. اس لیے میں نے دو میاں بیوی سے یہی عرض کروں گا، اگر آپ دونوں ملنا چاہتے ہو تو ان کے پاس ملنے کے دلائل بہت ہیں. اور اگر یہ چاہیں گے نا کہ یہ نہیں، تو اگلے کی بات سمجھ میں دیکھو یار یہ کہہ رہا ہے نا رک جاؤ، کیونکہ آپ خود رکنا چاہتے ہو، خود اپنے آپ سے روکو گے تو لوگ بے عزتی کریں گے. تو آپ نے اس کی بات کو پکڑ لیا ہے، اس کی بات اب سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ منفی بات بیٹھی ہوئی. اس لیے میں نے دو میاں بیوی سے یہی عرض کروں گا، اگر آپ دونوں ملنا چاہتے ہو اور آپ کا 100% ذہن ہے کہ نہ ٹوٹے تو پھر مشکل آپ الگ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آپ ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لو گے، بیٹھ جاؤ گے، اور مطلب آپ بیٹھ جاؤ گے، اور ابھی بھی آپ بیٹھ سکتے ہو اگر آپ کا واقعی ذہن ہے تو. دماغ سے نکال دیں. اب یار بات ہو سکتا ہے میں نے شاید آپ کے دل کا چور پکڑا ہو، مرد اور عورت دونوں سے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ دل کا چور ماں باپ پر ڈال رہے ہیں، بہنوں پر ڈال رہے ہیں. بھائی آپ نرم دیوار کے اندر کیل جاتی ہے نا. بہن نے کیسے آپ کو بھابھی کے خلاف کر، آپ کی بیوی کے خلاف کر دیا، ماں نے کیسے کر دیا، کسی نے کیسے آپ کو شوہر کے خلاف کر دیا. آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں تو شوہر اور بیوی کے معاملے میں ہے نا، اگر ایک بیوی کو پتا ہے کہ میرا شوہر غیر عورتوں سے بچتا ہے، دور رہتا ہے، کوئی لاکھ آپ کو کہتا ہے مجھے پریکٹیکل پتا ہے کہ میرا شوہر غیر عورتوں سے بھاگتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میری بیوی یہ کام نہیں کرتی ہے. آپ کے دماغ میں کوئی بھی آپ کا غلط فہمی اور وسوسہ کیسے ڈال کر چلا گیا؟ کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں اس کی شخصیت کے بارے میں وہ منفی خیال موجود تھا، اور اس سے بات کر کے اس خیال کو پکا کر کے رکھ دیا. یہ آپ کی خرابی تھی، یہ آپ کی کمزوری تھی. جب شادی کی ہے تو محبت بھی کرو، جب محبت کی ہے تو یقین بھی کرو، اللہ پھر بھروسہ بھی کرو، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں. گھر یوں ہی چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، گھر یوں ہی چلتے ہیں. اور بات آتی رہے تو آپ اگنور کریں. اب لوگوں کا کیا ہے، وہ بنانا بگاڑنا، یہ اپنا کام کرتے ہیں، پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. کسی کو نہیں پڑی یار، گھر ٹوٹ جاتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا. بعض اوقات بچیاں گھر توڑوا کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں، پھر چند دنوں کے بعد سوچتی ہے کہ شوہر کے گھر اچھی تھی ماں باپ کے مقابلے میں. تو وہ شوہر اگر بے رخی کرتا تھا تو میرے ماں باپ کی اس بے رخی سے اس کی بے رخی اچھی تھی، تو طلاق کے بعد میرے ساتھ میرے ماں باپ کی بے رخی ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس لیے کسی پر بھروسہ کر کے نہ توڑے. یہ شوہر بھی ہوتا ہے یار، وہ دوسری بھی لیا تھا، پہلے صحیح تھی یار، وہ چلو نہیں کام کر کے صحیح دیتی تھی مگر بدتمیز تو نہیں تھی، یہ تو نہیں تھی، وہ تو نہیں تھی. بناؤ یار، بناؤ، نہیں توڑو گھر اپنا. اور اپنے اندر
خود اعتمادی اور ایک دوسرے پر بھروسہ پیدا کریں, بیٹھ جاؤ آپس میں دونوں. یہ دنیا انوالو ہوتی تب ہے, وہ ہے نا کہ جب دو نمازی کے صفوں میں فاصلہ ہو تو تیسرا بیچ میں شیطان گھس جاتا ہے. آپ اپنے فاصلے بناؤ گے تو یہ پھر چیزیں بیچ میں داخل ہوتی ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں, انہوں نے جو بھی سوال کیا ان کے مائنڈ میں کیا تھا میں نہیں جانتا, لیکن میری درخواست یہی ہے کہ آپس میں اگر آپ دونوں نہیں توڑنا چاہتے, ایک کیس تھا میرے پاس, وہ کیس ہی یہی تھا کہ اس سچویشن میں نے اس کیس کو دیکھا تھا, دونوں توڑنا نہیں چاہتے تھے, اب دونوں ملے. میں پریکٹیکل ہے میرا یہ, جب دونوں نہیں توڑنا چاہ رہے کوئی نہیں توڑوا سکے گا, اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی پورا پرلے صحیح معنی میں بنانے کے فیور میں نہیں ہے اور یوں ڈگ ہے اور یوں مطلب کہ جھول کھا رہا ہے, تو پھر بہت مشکل ہے. یہ میں بتاؤ آپ کو جو عرض کر رہا ہوں نا, یہ میں اپنے ناقص عقل کے مطابق عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری تھیوری کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے.